جو قانون پاس جو بل پاس کیا گیا ہے میں نے اس کو اس کے پیچھے جو کنسپریسی ہے اس کو آج فار دا ریکارڈ اس کو ایکسپوز کرنا ہے. جی لاء منسٹر صاحب نے آج کہا ہے کہ اور ریکارڈ پہ کہا ہے کہ یہ بل اس لیے پیش کیا جا رہا ہے. محسن صاحب کائنڈلی تھوڑا سا سن لیں. یہ بڑی ضروری باتیں ہیں, تھوڑی سی ہم تو سن لیں گے, ان کی سننے کی ہمت رکھنی چاہیے ان کو. سو جناب چیئرمین, یہ کہا گیا ہے کہ یہ بل پاس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی بہت اہم ہے, اور جو ججمنٹ پاس کی ہے سپریم کورٹ نے, جس کو ہم ریزرو سیٹ ججمنٹ کہتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ وجہ ہے اس بل کو سینٹ میں لانے کی. سب سے پہلے تو جناب چیئرمین میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہمارے آئین میں ہے, بالکل درج ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کی ڈومین میں آنے کی کوشش کرے گی تو یقینی طور پہ میں اپنی وکالت کی ہیٹ اٹھا کے میں اپنی پارلیمنٹیرین کی ہیٹ پہنوں گا, اور میں کہوں گا کہ مداخلت نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کی جورسڈکشن میں. ماضی میں یہ ہوا ہے, اور اگر آپ اگزامپل لینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا اگزامپل جہاں جوڈیشری نے پارلیمنٹ کی ڈومین میں آ کے مداخلت کی ہے, تو سب سے جو برا کیس اور برا اگزامپل ہے وہ ہے سمبل کیس, جہاں سپریم کورٹ نے واقعی آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سمبل کیس کی ججمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف دی تھی, اور پی ٹی آئی کو کوشش کی تھی کہ الیکشن سے دور رہے. لیکن جناب ضروری یہ ہے, میرے جو فیلو سینیٹرز ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کورم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ, لیکن یہ میں اتنا بتا دوں جناب چیئرمین کہ یہ زیب نہیں دیتا. تو جناب چیئرمین, جو سوورینٹی آف پارلیمنٹ ہے وہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا. بات تو کی ہے لاء منسٹر صاحب نے کہ جی سوورینٹی آف پارلیمنٹ کا ہم حفاظت کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہے کیا, میں اپنے دوستوں کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. پارلیمنٹ کے دو قسم کے رولز ہیں, ایک ہے آئین میں ترمیم کرنا اور ایک ہے قانون سازی, عام قانون سازی کرنا. جہاں تک آئین کی قانون سازی ہے, آئین کی ترمیم کرنا, پارلیمنٹ بالکل سپریم ہے. پارلیمنٹ آئین میں تبدیلی کر سکتا ہے جناب چیئرمین, 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. وہ ترمیم کرنے کے بعد کوئی عدالت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی, کوئی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ یہ آپ نے امینڈمنٹ ٹھیک کی ہے یا نہیں کی. ایک بار کیا ضرور تھا سپریم کورٹ نے کوشش, جب امینڈمنٹس کو چیلنج کیا تھا, لیکن اس وقت پارلیمنٹ کی کمزوری تھی کہ پارلیمنٹ کھڑا نہیں ہو سکا, جو آپ کے اختیارات تھے اس کی حفاظت نہیں کر سکا. دوسرے ایسپیکٹ میں پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے.
جہاں عام قانون بنانے کا گنجائش ہے پارلیمنٹ پہ ہے، اور وہ قطعاً جناب چیئرمین آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون ہو جو آئین کے خلاف ہوگا تو پارلیمنٹ وہ نہیں بنا سکتا. پارلیمنٹ کو وہ قانون بنانا ہے جو کہ آئین کے مطابق ہو. اگر آئین کے خلاف کوئی قانون بنایا جائے گا تو غیر آئینی ہوگا، اور پھر آئین ہی اجازت دیتا ہے عدالتوں کو کہ اس قسم کے قانون کو وہ ختم کر دیں. یہ آئین کا ہی تقاضا ہے. یہ سیپریشن آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا واضح ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتا ہے، اور اگر قانون جو ہے وہ آئین کے خلاف ہو تو پھر جو عدالتیں ہیں وہ اس قانون کو ختم کر سکتی ہیں. یہ ہے پارلیمنٹری سوورینٹی کا اصول. تو اس کو سمجھتے ہوئے یہ کہنا کہ جو ججمنٹ آئی تھی ریزرو سیٹ کی وہ آئین کے خلاف تھی، یہ بالکل درست ہوگا. وہ ججمنٹ جو تھی وہ آئین کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ ہے. کویسچن یہ ہے سامنے جو آتا کہ یہ ان کا کہنا درست ہے کہ نہیں. آپ یہ دیکھیں جناب چیئرمین کہ جب ایک جج، ایک کورٹ، ایک عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور پارلیمنٹ کو وہ پسند نہیں آتا تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس میں وہ قانون سازی کرے. جو سمجھنے والی بات ہے جناب چیئرمین وہ یہ ہے کہ اگر عدالت ایک ایسا فیصلہ کرتی ہے جو کہ آئین کی تشریح ہو، یعنی کہ آئین کی کوئی شک ہے جس کی عدالت نے تشریح کی ہو، تو پھر وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے. اور اگر پارلیمنٹ کو وہ چیز نہ پسند آئے تو پارلیمنٹ آئینی ترمیم لا سکتا ہے. یہ اس کی سوورینٹی ہے. اسی طرح اگر کوئی عام قانون ہوگا اور عام قانون کی تشریح ہے جو پسند نہیں آئی پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ عام قانون کو تبدیل کر سکتا ہے. اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ جو بل لا رہے ہیں، جو بل آ رہا ہے، کیا یہ آئینی ترمیم یا آئینی تشریح کو درست کرنے کے لیے ہے یا عام قانون کو درست کرنے کے لیے. ریزرو سیٹس کی جو ججمنٹ تھی جناب چیئرمین، وہ ججمنٹ ریزرو سیٹس کی یقینی طور پہ وہ آئینی تشریح تھی. خود لاء منسٹر صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106 یہ ان کی تشریح تھی. تو جب ریزرو سیٹس کی ججمنٹ نے آئین کی تشریح کر لی تو وہ جو آرٹیکل 51 کی تشریح ہے وہ آئین کا حصہ بن گئی. اب اگر اس میں کسی قسم کی ترمیم لانی ہے، پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن وہ اس کا طریقہ کار آئین میں تبدیلی کریں. آپ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106 میں تبدیلی لے کے آئیں. اور اس کے لیے چونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے ہمارے حکومت کے پاس اور ہماری حکومت کے جو الائنس پارٹیز ہیں ان کے پاس، اس لیے وہ اس کو بل کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں. میں آج ریکارڈ پہ دوبارہ سے کہوں گا، اور یہ میرا خیال ہے چوتھا قانون ہے جو میں نے ریکارڈ پہ، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ پہ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کو سپریم کورٹ الٹیمیٹلی ختم کر دے گا. خدا را اس کو نہ پاس کریں. پارلیمنٹ کا اس طرح ایک طرح سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. اس قانون کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل جو ہے یہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا کیونکہ یہ آئین کے تصادم ہے. یہ ایک عام قانون ہے اور یہ بالکل درست نہیں ہے کہ اس کو ہم پاس کریں، لیکن بہرحال کر دیا ہے. اب جناب چیئرمین صاحب، اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بل جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے اور اس کو بہت جلد سپریم کورٹ جی اب سر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کاؤنٹنگ کرنی ہے جی کہ اگر میک دا کاؤنٹنگ پلیز. اگر ان کو بھی پتا ہے، میں تو چاہتا ہوں
علی ظفر صاحب میں تو چاہتا ہوں، میں تو نہیں، اب ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کورم. نہیں ہے نا. سو the counting has been made. There are just 19 members. So quorum, house is not in quorum. So the house stands adjourned to meet again on Friday, the 9th August 2024 at 10:30 a.m.